اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ ابھی تک کے سبق میں آپ نے ان الفاظ کے تعلق سے پڑھا جن الفاظ سے ہمارے نزدیک نکاح کا انعقاد ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ان الفاظ کا تذکرہ ہے جن کے ذریعے نکاح کا انعقاد نہیں ہوتا۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ عبارت پڑھ دوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ وَلَا بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ وَالْإِحْلَالِ وَالْإِعَارَةِ لِمَا قُلْنَا وَلَا بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا توجب الملک مضافا الی ما بعد الموت۔ اس عبارت میں ان الفاظ کا تذکرہ ہے جیسا کہ میں نے کہا جن سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور اس لیے منعقد نہیں ہوگا کہ اجارہ ملک متعہ کی تحصیل کا سبب نہیں ہے۔ کیوں سبب نہیں ہے؟ اس لیے کہ اجارہ وقتی طور پر حصول نفع کے لیے ثابت ہوتا ہے، جبکہ نکاح ایک دائمی اور ابدی چیز ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وقتی چیز کے مابین اور ابدی چیز کے مابین حکم میں بھی اختلاف ہے، ان کے اثرات میں بھی اختلاف ہے، ان کے موجب میں بھی اختلاف ہے۔ اس لیے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے لیے مستعار لینا بالفاظ دیگر لفظ اجارہ سے نکاح کو منعقد ماننا صحیح نہیں ہے۔ یہاں بھی صاحب ہدایہ نے علی الصحیح کی قید کا اضافہ کیا ہے، فی الصحیح، کہ مذہب صحیح میں لفظ اجارہ سے نکاح کا منعقد نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس تعلق سے کوئی ایک مسلک اور ہے جو غلط ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ دراصل سیدنا امام کرخی علیہ الرحمت والرضوان کا ارشاد ہے کہ لفظ اجارہ سے نکاح کا انعقاد ہو جائے گا۔ کیا دلیل ہے سیدنا امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی؟ سیدنا امام کرخی اپنے اس قول کی تائید میں قرآن کریم سے دلیل پیش کرتے ہیں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھیے
اللہ رب العزت نے عورتوں کو دی جانے والی مہر کی تعبیر اجر سے کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، عورتوں کو ان کے اجر دے دو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں اجر دے کر عورتوں سے منفعت حاصل کی جاتی ہے، اور اجرت دے کے منفعت حاصل کرنے کا معنی لفظ اجارہ میں بھی موجود ہے، اس لیے کہ اجارہ میں بھی اجر دے کر یا اجرت دے کر منفعت کی تملیک ہوتی ہے۔ لہٰذا جب نکاح اور اجارہ دونوں ہم معنی ہو گئے کس سلسلے میں؟ منفعت کی تملیک کے سلسلے میں، تو طریق مجاز پا لیا گیا، اور اس بنیاد پر لفظ اجارہ سے بھی نکاح منعقد ہونا چاہیے۔ لیکن ائمہ احناف کی طرف سے سیدنا امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگرچہ بظاہر اجارہ میں نکاح کا معنی موجود ہے، کیسے؟ اجرت دے کے نفع حاصل کرنا، یہاں بھی کیا ہے؟ مہر دے کر نفع حاصل کرنا، مگر چونکہ نکاح کی اور اجارہ کی دونوں کی نوعیت بالکل الگ الگ ہے۔ کیوں؟ اجارہ سے جو معنی حاصل ہوتا ہے منفعت کا، یہ حاصل ہونے والا معنی عارضی ہے، وقتی ہے، جس مدت تک کے لیے اجارہ ہو جائے، اور نکاح سے حاصل ہونے والا جو معنی ہے وہ ابدی ہے اور دائمی ہے، اور وقتی اور ابدی میں ظاہر ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور اتنا واضح فرق کے ہوتے ہوئے دونوں کے بیچ یکسانیت کا، اتحاد کا دعویٰ کرنا کہ دونوں ہم معنی ہیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ جس طرح سے اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اسی طرح سے لفظ اباحت سے، لفظ احلال سے اور لفظ اعارہ جیسے الفاظ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں منعقد نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ الفاظ بھی ملک متع کا سبب نہیں ہے۔ اباحت اور احلال ملک متع کا سبب اس لیے نہیں ہے کہ اباحت میں بھی ملکیت ثابت نہیں ہوتی اور احلال میں بھی ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کے لیے کوئی چیز مباح کر دے یا حلال کر دے تو وہ دوسرا آدمی اس چیز کا مالک نہیں ہو سکتا۔ تو جب اباحت اور احلال میں انسان خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو اس سے نکاح کا ثبوت کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ نکاح تو مال کے بدلے میں ملک متع کی تحصیل کا نام ہے، اور یہاں ملک ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر ملک متع کیسے ہوگا؟ اسی طرح اعارہ سے بھی نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اعارہ میں تملیک منفعت ٹھیک ویسی ہی ہوتی ہے جیسے نکاح میں تملیک منفعت یعنی بزا کی سے نفع اٹھانے کی تملیک ہوتی ہے، مگر
اعارہ میں تملیک بلا عوض ہوتی ہے، جبکہ ملک متاع کی تحصیل اور تملیک کے لیے عوض اور مال کا ہونا ضروری ہے مہر کی شکل میں۔ اور اتنا ضروری ہے یہ کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ اگر بوقت نکاح کوئی یہ شرط بھی لگا دے کہ مہر نہیں رہے گی، تب بھی نکاح کی بنیاد پر ایسے آدمی پہ مہر واجب ہو جاتا ہے۔ تو ملک متاع کی تحصیل بنا عوض کے، بنا مہر کے ہو ہی نہیں سکتی، اور اعارہ میں بنا عوض کے ہوتی ہے۔ تو اعارہ اس سے یعنی عوض سے عاری اور خالی ہے، اس لیے لفظ اعارہ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور جس طرح سے اعارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح سے لفظ وصیت سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ کیوں نکاح منعقد نہیں ہوتا؟ حالانکہ وصیت کی بنیاد پر جس چیز کی وصیت کی گئی ہے آدمی اس کا مالک ہو جاتا ہے، پایا جاتا ہے، اس میں بھی ملکیت کا معنی۔ لیکن اس کے باوجود لفظ وصیت سے نکاح کا انعقاد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لفظ وصیت سے ملکیت کا ثبوت تو ہوتا ہے مگر فی الحال نہیں ہوتا۔ کب ہوتا ہے؟ ما بعد الموت ہوتا ہے۔ تو لفظ وصیت میں ملکیت کا انتصاب ما بعد الموت ہوتا ہے، اور انعقاد نکاح کے لیے فی الحال اور علی الفور ثبوت ملک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے وصیت میں فی الحال اور علی الفور ملک کا ثبوت نہیں ہو سکتا، اس لیے لفظ وصیت سے بھی نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ما بعد الموت کا زمانہ جو ہے یہ ملک نکاح کی انتہا کا زمانہ ہے۔ میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، موت سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ما بعد الموت کا زمانہ یہ ملک نکاح کے منتہی ہونے کا زمانہ ہے، نکاح کے بطلان کا زمانہ ہے۔ اس لیے نکاح کے بطلان کے اس زمانے کی طرف منسوب ہو کر ثابت ہونے والی ملکیت سے نکاح کا انعقاد کیسے ہوگا؟ ما بعد الموت نکاح کی انتہا کا زمانہ ہے اور آپ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں نکاح کو، تو پھر کیسے نکاح منعقد ہوگا؟ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ ان الفاظ کا بیان یہاں سے ختم ہو گیا جن الفاظ سے نکاح منعقد ہوتا ہے، ان الفاظ کا بیان بھی ختم ہو گیا جن سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کہ کن الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، کن الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا، ائمہ کرام کے جو اختلافات تھے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئے۔ سب کی دلیلیں کیا ہیں اور احناف کی دلیل کیا ہے، وہ دلیل بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ سبق سننے کے بعد آپ اس سبق کی تکرار ضرور کیجیے گا اور ان الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا جن سے نکاح منعقد ہوتا ہے، اور ان کو بھی رکھیے گا جن سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے۔